اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ کا 8واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، صدقات تو صرف غریبوں، مسکینوں اور ان کارکنوں کے لیے ہے جو ان کی وصولی پر متعین ہے، اور ان کے لیے ہے جن کی دلجوئی منظور ہو، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی میں مصروف لوگ اور مسافروں کی مدد کرنے میں یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ صدقات صدقے کی جمع ہے۔ لغت میں اس مال کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، لیکن اس آیت مبارکہ میں صدقات کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، جو محض نفلی صدقہ اور رضاکارانہ چندہ نہیں ہے جس کا دینا یا نہ دینا مسلمان کی مرضی پر موقوف ہو، بلکہ یہ حتمی فریضہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی طے شدہ ہے جو فرض ہے، اور حکم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی بنیادی ضروریات سے زیادہ سامان موجود نہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، یعنی یہ فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، جو اوپر 8 مصارف اس آیت میں بیان کیے گئے اس سے مراد وہ ہے۔ لہٰذا موجودہ دور کے اندر چوراہوں، بازاروں اور مسجدوں میں بھیک مانگنے والے جو پیشاور ہے، جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا کر رکھا ہے، ان کو نفلی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، مگر فرض زکوٰۃ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں سے بعض خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ لہذا اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، لہذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ شخص کان کا کچا ہے۔ اے میرے پیغمبر، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہر بات خاموشی سے سن لینا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان اور مخلص اہل ایمان پر یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے ان لوگوں کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت ہے جو ایمان لائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عربی زبان کے ایک محاورے کا ذکر ہے، جب کوئی شخص ہر ایک کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتا ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سراپا کان ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے وہ کچے کانوں کا ہے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولا تھا انہوں نے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی ہماری سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل بھی گئی تو ہم باتیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے، کیونکہ وہ ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ منافقین کے اس طرح کہنے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ وہ سب سے پہلے کان لگا کر جو بات سنتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے جو در حقیقت تم سب لوگوں کی بھلائی کے لیے نازل ہوتی ہے۔ دوسری، وہ سچے مؤمنوں کی بات سن کر اس پر واقعی یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تیسرا، وہ ان منافقوں کی باتیں بھی سنتے ہیں جو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شفقت اور رحمت کا پیکر بنایا ہے، اس کی وجہ سے حتی الامکان وہ ہر ایک سے رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام منافقین کی باتوں کی تردید کے بجائے آپ خاموش رہتے ہیں۔ قل اذن خیر لکم، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تمہارے لیے خیر کا کان ہے، شر کا نہیں۔ آپ سچے اور جھوٹے کو خوب پہچانتے ہیں، مگر آپ کے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے آپ کسی کو ذلیل نہیں کرتے۔
اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، ورنہ تم کسی کے منہ دکھلانے کے قابل نہ رہتے، منافقوں کو کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو، ان منافقوں سے چکنے رہو۔ جب ان کی منافقت اور جھوٹ کا پردہ تمہارے سامنے چاک ہو جائے تو پھر یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مومن کی نظر میں سب سے اہم چیز اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہوتی ہے۔ آگے 90 رکوع میں منافقین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں سب کی حرکتیں ایک جیسی ہے، یہ برائی کی تعلیم دیتے ہیں اور بھلائی یعنی نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے، بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی نافرمان ہیں۔ گویا منافق چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور کسی بھی علاقے میں ہو اور کسی بھی زمانے میں ہو، سب کی حرکتیں اور خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، خفیہ سازشیں کرنا، فتنہ اور فساد پھیلانا، مال سے بے پناہ محبت کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر رکھنا، اور ایک دوسرے کو بھی ان برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ جیسے نیک اعمال سے روکتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کے لیے کافی ہے سزا، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ اللہ نے ذکر کیا اے منافقوں، تمہاری حالت ان کافروں جیسی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد میں بھی تم سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور تم بھی گناہوں میں ویسے ہی ڈوبے رہے جیسے وہ ڈوبے رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہے خسارہ اٹھانے والے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ۔ کیا انہیں ان لوگوں کے انجام کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں، اور ان بستیوں کے انجام کی خبر جو الٹ دی گئی تھی؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ سرکشی میں اڑے رہے، چنانچہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اس ہلاکت میں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ لذت پرستی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اور ناپاک عادتوں میں گھستے چلے جانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے، نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جس کے اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو گئے، لہٰذا تباہ شدہ قوموں کے حالات کا مطالعہ کر کے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ رکوع کے اخیر میں اللہ نے ایمان والوں کا اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عن قریب رحم فرمائے گا، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان باغات میں ان کے لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کی رضا ہے،
اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان دوزخ سے نجات پائے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔